پروف اتنا سٹرکٹ ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے معیار اتنا ہی سخت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں جرم میں اتنے گواہوں کی کیا ضرورت ہے. آج وہ موضوع نہیں ہے, میں جسٹ پاسنگ ریفرنس دینے لگا ہوں, اس لیے کہ اس جرم کی سزا دیکھ لیجئے, زندگی جاتی ہے, سٹگما لگتا ہے, آدمی معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا, اس کی اپنی ساری لبرٹی چلی جاتی ہے, پرائیویٹ لائف چلی جاتی ہے, اور اس طرح کے جرم میں ملوث شخص جب معاشرے میں نکلتا ہے اس کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں. As they say, you know, that nobody remembers when you are right, but nobody forgets when you are wrong. آپ کس کس وقت صحیح تھے کوئی یاد نہیں رکھے گا, ایک غلطی آپ کرتے ہیں کوئی بھولے گا نہیں اس کو. اس پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں, اس پس منظر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن حکیم کی ان سزاؤں میں کتنی حکمت ہے, اور قطع ید کی اور ہاتھ کاٹنے کی سزا میں کتنی حکمت ہے. میں بحیثیت طالب علم مدینہ شریف میں تھا, تو وہاں رمضان کے اندر میں ایک دکان پہ افطاری کی چیزیں لینے کے لیے کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا, تو وہاں ایک بہت بڑی گاڑی میں سے ایک صاحب اترے جنہوں نے بہت قیمتی ریشمی لباس پہنا ہوا تھا, لیکن his hand was cut off. اور وہ جو دیکھ رہے تھے سارے, آپ یقین کیجئے, میں تو کام گیا, وہ بھی کام پہ ہوں گے, لیکن وہ جس طریقے سے وہ دیکھ رہے تھے, وہ ساری زندگی تہمت ساتھ رہتی ہے. وہ ایک عبرت کی زندہ چلتی پھرتی مثال معاشرے کے اندر موجود رہتی ہے. عبرت کی مثالیں تاریخ میں اگر موجود نہ ہوں تو کوئی عبرت دکھانے والا پیدا نہیں ہوگا, کوئی عبرت دکھانے والا نظام نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو نہیں بخشیں گے. بغاوت بڑھے گی, فساد بڑھے گا, فسق بڑھے گا, فجور بڑھے گا. اور یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا وہ ہے جس کے اندر ایک پرامن معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا, ایک فلاحی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا, اور ایک ویلفیئر سٹیٹ قائم نہیں ہو سکتی, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے مطابق انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے, قرآن کے قانون کے مطابق انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے. I take this subject furthermore. یہ سزا کیوں؟ قرآن کی زبان میں as a recompense for what which they committed, a punishment by way of example from Allah. جو جرم انہوں نے کیا یہ اس کی جزا ہے ان کے لیے, تعزیر ہے ان کے لیے, عذاب ہے ان کے لیے, سزا ہے. نمبر 1. ایک دفعہ کالج کے زمانے میں میرے ایک دوست تھے, ایئرپورٹ کے قریب ان کے جوان بھائی فوت ہو گئے. تو آپ یقین کیجئے وہ رو رہے تھے, میں ان کو منع کرا رہا تھا جنازے میں صبر کر رہا تھا, ان کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا, اور وہ کنٹرول میں ان کی بات نہیں تھی. پھر بدقسمتی سے مجھے خود اس تجربے سے گزرنا پڑا. اس دن مجھے وہ 7 ساڑھے 7 سال پہلے کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ میں جس کو رونے سے اور گریا سے منع کر رہا تھا وہ کیوں رو رہا تھا. اس لیے جن کے گھر لٹتے ہیں, اس لیے جن کی حرز پہ, جن کی سکونت پہ, جن کے مال پہ, جن کی ٹوٹل کمائی کے اوپر ڈاکہ پڑتا ہے, ان کا غم وہی محسوس کر سکتے ہیں جو اس تکلیف میں سے گزرے. اور اللہ کا قانون چونکہ انسان کے مزاج کے عین مطابق ہے, جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں, قرآن از اے living book, it's a living code, it is living amongst ourselves. میں آج پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس کو کھولنے کی ضرورت ہے, اور ترجمے کے ساتھ اس کو کھولیے, آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. ایک بات. دوسرا, اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ پنشمنٹ بائی وے آف ایگزامپل فرام اللہ, کہ اللہ رب العزت نے یہ مثال کے طور پہ قائم رہنے والی سزا اللہ کی طرف سے ہے. اور یاد رکھیے, جن معاشروں کے اندر ڈیٹرنٹ تھیوری آف پنشمنٹ کے اوپر عمل ہوتا ہے, وہاں کا کرائم ریٹ آپ کرائم چارٹ دنیا کا اٹھا کے دیکھ لیجئے, بہت کم نہیں, کئی 100 گنا کم ہے. اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر یہ جرم ہوگا تو اس کی یہ طے شدہ سزا ہے, اس سے نیچے والی نہیں مل سکتی, کوئی ان کو بچانے کے لیے آگے نہیں آ سکتا, کوئی بہانہ اور کوئی ہیلا ان کے کام نہیں آئے گا. ایک. دوسرا, اینڈ اللہ از all powerful and all wise. خدا رب العزت نے یہاں یہ سزائیں تجویز کرنے کے بعد اور ان سزاؤں کی 2 شان نزول بیان کرنے کے بعد یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ساری قوت میرے پاس ہے. پہلا. دوسرا ارشاد فرمایا ساری حکمت بھی میرے پاس ہے, سارا وزڈم بھی میرے پاس ہے, ساری کاریگری بھی میرے پاس ہے. اس کا سبب ہے, ان دونوں کو کیوں جوڑا؟ اس لیے
کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ طاقت حکمت کے بغیر اور حکمت طاقت کے بغیر مؤثر نہیں ہوتی. خالی حکمت if it is not backed up by a system may not work. اور خالی طاقت without the wisdom may not be beneficial towards the humanity. This is very important to understand. آگے ارشاد ہوا, but whosoever repents after his crime and does righteous good deeds by obeying Allah, then verily Allah will pardon him except his repentance. کہ جو جرم کرتے ہیں, جرم کرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ صدق دل والی اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری والی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. یہ ایک دروازہ اور کھلا ہوا ہے, لیکن اس میں یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ جو جرم کیا اس کی سزا نہیں ہوگی. جرم کی سزا ایک علیحدہ مسئلہ ہے. جرم سے توبہ کرنے کے بعد جو ریکرنس نہ کرنے کا, اس کو دہرانے کا نہ وعدہ کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ وعدہ کرے, اس پہ عمل کرے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے. Another very important point, verily Allah is often forgiving and most merciful. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب قرآن حکیم آپ پڑھتے ہیں تو قرآن حکیم میں صرف سزاؤں کا اور عذاب کا ذکر نہیں ہے. جرم کی سزا ہے, غلطی کا عذاب ہے, بے وجہ نہیں. بیلنس کریٹ رکھنے کے لیے, بیلنس کریٹ رکھنے کے لیے نیچر جس طرح پاپولیشن پہ اکنامکس میں کہتے ہیں سب سے بڑا چیک ڈیزاسٹرز ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز ون. اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب بھی کسی سزا اور جرم کی جزا کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ہمیشہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں, میں کرم کرنے والا بھی ہوں, میں بخش دینے والا بھی ہوں, میں خطائیں معاف کرنے والا ہوں, میں درگزر کر دینے والا بھی ہوں. اب اس کی جو رحمت کی چادر ہے وہ ان کے لیے بھی اویلیبل ہے جن سے زندگی کی کسی سٹیج پہ کوئی جرم سرزد ہو گیا, وہ اس سے محروم نہیں ہیں. توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے, واپسی کا در ان کے لیے بھی. ویسے تو جرم کی دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا پہلا دروازہ بڑا خوبصورت ہے اور ساتھ کہتے ہیں اس کا دروازہ ایک ہے. there is no exit. Once somebody enters into it, it leads either towards the gallows or to the punishment یا اڈیالہ یا کوٹ لکھپت یا جیل. واپسی کا راستہ نہیں ہے. واپسی کا راستہ, یہ میں دنیاوی قانون کی بات کر رہا تھا, جو اللہ رب العزت کا قانون ہے اس میں واپسی کا راستہ کھلا ہوا چھوڑا گیا. وہ کیا راستہ ہے؟ اندر سے توبہ, حقیقی ریپینڈنس, روح کے ساتھ معذرت, جسد کے ساتھ, جسم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد, اور یہ ثابت کرنا کہ مالک میرا تیرے ساتھ جو وعدہ ہے جو صرف تجھے پتا ہے کہ وہ سچا ہے, جس کا صرف تو ضامن ہے, جس کا صرف تو گواہ ہے, میں اس وعدے پہ قائم ہوں, میں اس سے پھرنے والا نہیں ہوں, میں اس سے روح گردانی کرنے والا نہیں ہوں, میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, میں اس سے منہ موڑنے والا نہیں ہوں, وعدہ توڑنے والا نہیں ہوں, میں وعدہ رکھوں گا تیرے ساتھ. یہ ایک دروازہ. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے, لاہور کے ایک پروفیسر صاحب نے مجھے یہ بات کہی پچھلے دنوں. انہوں نے کہا کہ کانٹمپریری لاز کو قرآن سے ثابت کرنا قرآن حکیم کا زندہ معجزہ ہے. اور یہی میری کوشش ہے آپ کے سامنے کہ میں اس سبجیکٹ پہ یہ ثابت کروں کہ آج جتنے موضوعات کے اوپر بھی دنیا میں قوانین ہیں وہ سارے موضوعات اللہ کی اس کتاب